پیدائش باب 45 اور 46 خاندان کا دوبارہ ملاپ۔ بھائیوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو ان کے دل دھک سے بیٹھ گئے۔ مصر کا یہ بڑا حاکم کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ وہ بھائی ہے جس کے ساتھ انہوں نے برسوں پہلے برا سلوک کیا۔ وہ سوچ رہے تھے اب یہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا، لیکن یوسف نے ان سے کہا میرے قریب آؤ۔ پھر بنیامین سے شروع کر کے اس نے سب کو باری باری گلے لگایا اور چوما اور بڑے پیار اور نرمی سے بولا، جو کچھ ہوا اس کے لیے اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ وہ مجھے یہاں لے آیا کہ میں بہت سی جانوں کو بچاؤں۔ اب جلدی سے جاؤ اور میرے باپ اور اپنے خاندانوں کو یہاں لے آؤ۔ ابھی کال کے 5 سال باقی ہیں۔ میں انتظام کروں گا اور تمہیں جشن کے علاقے میں بساؤں گا، جہاں چراگاہیں بہت اچھی اور سرسبز ہیں۔ تمہارے مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کو افراط سے چارہ ملے گا۔ اب تو وہ خوب ہنسے اور اپنے بھائی سے باتیں کرنے لگے۔ سب کا جوش اور خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ باہر نوکر چاکر جاننا چاہتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب کان لگائے سن رہے تھے۔ ان کو بھی معلوم ہو گیا اور وہ سب کو بتانے لگے کہ یہ آدمی یوسف کے بھائی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ اچھی خبر بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اگلے ہی دن یوسف نے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے یعقوب کو بتایا کہ یوسف جیتا ہے اور وہی سارے مصر کا حاکم ہے۔ بوڑھے یعقوب کو ان کا یقین نہ آیا جب تک اس نے وہ خوبصورت تحفے نہ دیکھ لیے جو یوسف نے ان سب کے لیے بھیجے تھے۔ یوسف نے گاڑیاں بھی بھیجی تھی، چنانچہ پورے خاندان نے اپنے ڈیرے خیمے اکھاڑے اور سامان باندھ کر ان گاڑیوں پر لادا۔ پھر اپنے ریوڑ اور گلے جمع کیے اور مصر کو روانہ ہو گئے۔ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے، مگر جانوروں کی وجہ سے آہستہ آہستہ سفر کرنا پڑا۔ وہ خوش تھے کہ ہم اس ملک میں جائیں گے جہاں یوسف حاکم ہے اور اس علاقے میں رہیں گے جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ مصر میں مصیبت خروج پہلا باب۔ یعقوب اور اس کے بیٹے اور ان کے خاندان جشن کے علاقہ میں آباد ہو گئے۔ مصر کے اس حصے کی زمین زرخیز اور چراگاہیں سرسبز اور شاداب تھیں۔ ان کی بھیڑ بکریوں اور دوسرے جانوروں کے لیے چارہ افراط سے تھا۔ بہت برس گزر گئے اور بوڑھا یعقوب فوت ہو گیا۔ اسی طرح یوسف اور اس کے بھائی بھی فوت ہو گئے، لیکن اسرائیلی مصر میں آباد رہے۔ ان کی خوب اولاد ہوئی اور وہ بڑھ کر شمار میں بہت ہی زیادہ ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے بادشاہ تخت نشین ہوتے رہے۔ وہ یوسف اور اس کے عظیم کاموں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ ان غیر ملکیوں سے سخت نفرت کرتے تھے جو ان کے ملک مصر میں آباد تھے۔ مصر کا بادشاہ کہنے لگا، یہ لوگ تو شمار میں بہت ہی زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف سازش کریں یا جب کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرے تو یہ اس کے ساتھ مل جائیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ ان کے بارے میں
کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان سے کام اور محنت کرا کر انہیں کمزور کر دوں اور یہ تھکے ہی رہیں تو ان کے ہاں اولاد کم ہوگی اور پھر ان میں ہمت نہ ہوگی کہ مصر کے لیے خطرہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے غلاموں کی طرح کام لینا شروع کیا۔ وہ ان سے نئے شہر بنوانے لگا، انہیں بھاری پتھر تراشتے اور گھسیٹ کر اصلی جگہ پر لگانے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں بے شمار اینٹیں بھی بنانی پڑتیں، لیکن اسرائیلی لوگ پھر بھی بڑھتے اور ترقی کرتے رہے۔ وہ ظالم بادشاہ بہت ڈرنے لگا اور سوچنے لگا کہ ان کے بارے میں کچھ اور کرنا چاہیے۔ اب میں ایک نیا قانون بناؤں گا اور حکم جاری کروں گا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی ہو تو جیتی رہنے دی جائے۔ اب اسرائیلیوں کے لیے حالات بہت ہی خراب ہو گئے۔ یہ سخت مصیبت تھی، مگر خدا اپنے لوگوں کو نہیں بھولا تھا۔